اگر ہم نے اپنے اندر یہ 4 فیلنگز پیدا کی ہوتی اور 5ویں نمبر پہ ان فیلنگز کو پکا کرنے کے لیے اللہ کے قرآن کے ساتھ ہم جڑے ہوتے تو آج ہم تقوی کے کسی اور معیار پہ کھڑے ہوتے. تو 5ویں نمبر پہ فکری تربیت کے لیے رمضان ہمیں قرآن سے جوڑتا ہے. اس کو پڑھو. یہ ضابطہ زندگی ہے, یہی دستور حیات ہے, یہی منشور حیات ہے, یہی تمہاری زندگی کا آئین ہے, یہی تمہارے لیے ڈوز ہیں, یہی تمہارے لیے ڈونٹس ہیں, یہی تمہارے لیے گائیڈ لائن ہے, یہی تمہاری زندگی کا خاکہ ہے. اسی کے ساتھ تم نے جڑے رہنا ہے, دن کے اندر بھی اس کو پڑھنا ہے اور رات میں تھکے ہو کے میرے کلام کو سننا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے. انا انزلنا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اس کے ساتھ جڑ جانا ایمان کے لحاظ سے, پڑھنے کے لحاظ سے, ناظرے کے لحاظ سے, تجوید کے لحاظ سے, تلاوت کے لحاظ سے, ترجمے کے لحاظ سے, فہم کے لحاظ سے, تفسیر کے لحاظ سے, عمل کے لحاظ سے, دستور زندگی بنانے کے لحاظ سے, اور پھر لوگوں تک اس کو پہنچانے کے لحاظ سے, اور پھر سب انسانوں کی زندگی میں اور اپنی زندگی میں اور اپنے خاندان میں اس کو لاگو کرنے کے لحاظ سے قرآن اوڑھنا بچھونا بن جائے. یہ رمضان کا مقصد ہے. میں تو اپنے نوجوان بیٹوں سے, پڑھے لکھے طبقے سے, اس جنریشن سے اور یوتھ کمیونٹی سے خصوصاً کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بے شک 10 پارے نہ پڑھیں روزانہ, آپ بے شک 7 پارے 6 پارے نہ پڑھ سکیں. اگر آپ اتنا سا کر لیں کہ ٹھیک ہے تلاوت بھی زیادہ کریں, وہ آپ 2 پارے کر لیں, 3 پارے کر لیں, لیکن اگر آپ اس کے ساتھ یہ چیز ایڈ کر لیں, فجر کی نماز میں نے 1 صفحہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے, ظہر کی نماز میں پھر اس کو پڑھ لینا ہے, مغرب کی عصر میں مغرب میں پھر اس کو ریپیٹ کر لینا ہے, عشاء میں پھر اس کو پڑھ لینا ہے. جو آج رات امام صاحب سنائیں گے وہ پورے پارے کو میں نے اپنی نظر سے گزار لینا ہے. اس انداز سے اگر آپ رمضان گزاریں تو یقیناً یہ رمضان مجھے اور آپ کو بدل دے گا, بہت ہی بدل دے گا. کوئی پلان ایسا بنائیں, کوئی خاکہ ایسا بنائیں کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں, حفظ کے لحاظ سے جڑ جائیں. 25-30 سال 20 سال 15 سال اے میرے بیٹے, میری بیٹی, میرے بھائی, میری بہن, آپ کی زندگی گزر گئی اور 25-30 رمضان ہم نے گزار لیے, اور 25-30 رمضان کے بعد بھی آپ کو اگر صرف نماز میں قل ہو اللہ ہی آتی ہے اور قل اعوذ برب الناس ہی آتی ہے تو پھر یہ گھاٹے کا سودا ہی ہے نا. ضروری تو نہیں ہے سارے قرآن کے حافظ ہو جائیں, لیکن اتنا تو ہو کہ چلیں کم از کم آخری پارہ ہی حفظ ہو جائے, آخری پاؤ ہی ہو جائے, آخری آدھا پارہ ہی ہو جائے. یہ قرآن تو پوری امت کے لیے ہے, قرآن صرف علماء کے لیے نہیں ہے, قرآن صرف منبر و محراب کے لیے نہیں ہے, قرآن تو ایوانوں کے لیے بھی ہے, قرآن تو عدالتوں کے لیے بھی ہے, قرآن تو کچہریوں کے لیے بھی ہے, قرآن تو مزدور کے لیے بھی ہے, قرآن تو عامر کے لیے بھی ہے, قرآن فقیر کے لیے بھی ہے, قرآن امیر کے لیے بھی ہے, قرآن ایک مسکین کے لیے بھی ہے, قرآن ایک یتیم کے لیے بھی ہے, قرآن ایک عورت اور بیوہ کے لیے بھی ہے, قرآن ایک اپاہج اور معذور کے لیے بھی ہے, قرآن ایک ایم پی اور ایم این اے کے لیے بھی ہے, قرآن ایک منسٹر اور پریزیڈنٹ کے لیے بھی ہے. ہدی للناس, یہ پوری انسانیت کے لیے ہے, اور اس کے ساتھ جڑنا بالخصوص مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. اب یہ نہیں کہ ایک ہی رمضان میں سب کچھ ہو جائے گا, ترتیب تو اس کی بنانی پڑے گی کہ ایک رمضان میں آپ قاعدہ پڑھ لیں, اگر کوئی قاعدہ بھی نہیں پڑھا ہوا اگلے رمضان میں اس کے بعد اس کو جاری رکھیں, آپ ناظرہ پڑھ لیں,
طے کر لیں اگلے رمضان تک میرا ناظرہ ٹھیک ہو جائے گا، اگلے رمضان میں ناظرہ شروع کر دیں، طے کر لیں اگلے سال تک میں اس کو اچھے سے پڑھنے لگ جاؤں گا، پھر آپ طے کر لیں اس سے اگلے رمضان تک میں ترجمہ سمجھ لوں گا، پھر آپ طے کر لیں اس سے اگلے رمضان تک میں تفسیر بھی سمجھ لوں گا۔ کوئی ویژن بنے تو صحیح، کوئی مقصد بنے تو صحیح، وہ سامنے آئے تو صحیح کہ نہیں میں نے قرآن مجید سے جڑنا ہے۔ اس کائنات میں سب سے لذیذ چیز اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ جس کے لیے فرشتے اترتے ہیں تو وہ اللہ کا قرآن ہے، جس کو اللہ سب سے زیادہ محبت کے ساتھ سنتے ہیں تو وہ اللہ کا قرآن ہے، جس کے پڑھنے سے رحمت نازل ہوتی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے دل کے اوپر بہار آتی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے دل کے زنگ اترتے ہیں تو وہ اللہ کا قرآن ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے جس سے گمراہیوں کے بادل چھٹتے ہیں تو وہ اللہ کا قرآن ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جس سے ایمان کو جلا ملتی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو زندگی کو چینج کر دیتا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، اگر کوئی ایسی چیز ہے جو خطاب کے بیٹے عمر کو عمر فاروق بنا دیتا ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے۔ اس سے جوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے تو صرف جوڑنا ہی نہیں تھا، ہم نے تو پوری امت کو جوڑنا تھا اور پوری انسانیت کو اللہ کے قرآن کے ساتھ جوڑنا تھا۔ اپنی اولادوں کو جوڑیں، بیوی بچوں کو جوڑیں، گھر والوں کو جوڑیں، دوستوں کو جوڑیں، سوسائٹی کو جوڑیں، معاشرے کو جوڑیں اللہ کے قرآن کے ساتھ۔